پیار سے بولے سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ۔ دیکھا دیکھی برباد کر دیتی ہے، لیکن دیکھا دیکھی نہ ہو، حقانیت کی پہچان ہو تو آباد انسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور حقانیت اور دیکھا دیکھی میں فرق کیا ہے، آؤ ذرا سا اس کو بھی میں آپ کو سمجھاتا وہ گزروں۔ دیکھا دیکھی میں اوپر سے ملمہ سازی ہوتی ہے، اوپر کچھ ہوتا اندر کچھ ہوتا ہے، بولو نا بھائی، اوپر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جب حقانیت کی پہچان ہوگی تو وہاں پر اوپر نیچے نہیں، جو نیچے ہوگا وہی اوپر ہوگا، جو اندر ہوگا وہی باہر ہوگا۔ مصطفیٰ تیری عظمتوں کو سلام، مصطفیٰ تیری رفعتوں کو سلام۔ آج دنیا تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہے، ہندوستانی تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، پاکستانی تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، انڈونیشیا والا تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، ملیشیا والا تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، افریقی تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، امریکی تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، یورپین تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ تمہاری عظمتوں کو سلام، عرب والے تمہارا کلمہ پڑھے، عجم والے تمہارا کلمہ پڑھے، مصطفیٰ تمہاری عظمتوں کو سلام۔ اس لیے کہ دنیا جو کلمہ پڑھ رہی ہے وہ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نہیں پڑھ رہی ہے، بلکہ حقیقت کی بنیاد پر پڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ تمہاری حقیقت بے مثال ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جو بنایا ہے ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ نبی کی عظمتوں کو سنتے ہوئے چلو، مصطفیٰ حقانیت کی خود پہچان ہے۔ نبی کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ قرآن کھولو نبی کے چہرے کا ذکر ہے، قرآن کھولو نبی کے زلف کا ذکر ہے، قرآن کھولو نبی کے سینے کا ذکر ہے، قرآن کھولو نبی کے سفر کا ذکر ہے، قرآن کھولو نبی کی بلندی کا ذکر ہے، قرآن کھولو نبی کے اخلاق کا ذکر ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس اللہ نے رسول اللہ کو پیدا فرمایا اسی اللہ نے اپنے کلام میں رسول اللہ کی حقانیت بھی بیان فرمایا، اور یوں بیان فرمایا، اے لوگو میرے محبوب کو دیکھنا ہو تو دیکھو، محبوب کا چہرہ والضحیٰ ہے، محبوب کے زلف واللیل اذا سجا ہے، محبوب کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، محبوب کا سفر سبحان الذی اسرا ہے، محبوب کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، محبوب کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کی حقانیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ عربی میں نے سنائی آپ کو قرآن کی آیت کی روشنی میں، آپ کو عربی سن کر کے قرآن کی آیت کا ہونا تو سمجھ میں آیا، مگر آپ سمجھ نہیں سکے۔ اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو توجہ حاضر کیجئے۔ نماز فجر کے بعد آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، میلاد اور جلسے میں سلام پڑھتے ہیں۔ سلام میں جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو آج کیجئے، اگر آپ کریں گے انشاءاللہ پیارے نبی کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی انہی آیتوں کی تفسیر پیش کرنے کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا، اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے قلم جب اٹھایا اور اٹھا کر کے پوری دنیا کے سنیوں کو ایک پیغام دیا، میرے رسول کو تم نے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو توجہ حاضر کرو۔ میرے نبی کی آنکھیں بے مثال، میرے نبی کے کان بے مثال، میرے نبی کے لب بے مثال، میرے نبی کی پیشانی بے مثال، میرے نبی کے ہاتھ بے مثال، اتنے بھی مثال ہیں۔ نبی تمہارے لبوں کا کوئی جواب نہیں، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہاری آنکھیں بڑی بے مثال ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہاری یہ پیشانی بڑی لاجواب ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارے یہ کان بہت لاجواب ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارے یہ ہاتھ بہت بے مثال ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارا یہ شکم پاک پیٹ شریف بڑا لاجواب ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تم ہی لاجواب نہیں ہو، بلکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان تمہارا کلمہ پڑھ کے سنی بن جائیں گے وہ بھی لاجواب۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان اعلیٰ حضرت جشن تاجدار مدینہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات، دنیا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر پیچھے بھاگتی ہے، لیکن مسلمان حقانیت کی بنیاد پر پیچھے بھاگتا ہے۔ ارے بولیے، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں کچھ جماعتیں ایسی بھی نکلی ہیں جو جماعتیں نبی کون و مکان کی عقیدت کا خاتمہ کر کے عمل کا پیغام دینے کے نام پر گلی گلی گھوم رہی ہیں۔ ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف نماز کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف روزے کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف تسبیح کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف قرآن کی تلاوت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف ماں باپ کے ادب و احترام کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن سارے اعمال کی جو بنیاد ہے نبی کی محبت، اس محبت کی بولی ان کی زبان سے نہیں نکلا کرتی ہے۔ لیکن جس کا سینہ محبت نبی کا مدینہ بن چکا ہوتا ہے، اس کی زبان جب کھلتی ہے تو امام احمد رضا خان کی شکل میں کوئی عاشق رسول کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے یوں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کروں میں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لیکن ہم تاجدار مدینہ کانفرنس کرنے والے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرگردہ ہو کر پیغام محبت نشر کرنے والے، جب اپنی کوئی بزم سجاتے ہیں تو اعمال حسنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، عشق رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں نماز بھی پڑھو، رسول سے عشق بھی کرو، روزہ بھی رکھو، نبی سے عشق بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، نبی سے عشق رکھو، اس لیے کہ عشق نبی اگر نہ ہو تو نماز کا کوئی ویلو نہیں، عشق رسول اگر نہ ہو تو روزے کا کوئی ویلو نہیں۔ آئیے اس بات کو میں سمجھاتا ہوں گزرو، اور آگے آپ کو لے جا کر کے میں نماز اور عشق رسول، روزہ اور عشق رسول، حج اور عشق رسول، زکوٰۃ اور عشق رسول کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ توجہ حاضر کیجئے۔ اللہ اللہ، ایک راستے میں کنواں تھا جہاں پانی پینے والے پیاسے پینے آیا کرتے تھے، مگر ایک بندہ اپنی ڈیوٹی بنا لیا تھا کہ پیاسوں کو میں یہاں سے پانی پلاؤں گا، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے جو پیاسوں کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانے کا کام کرنے والا پانی پلا رہا ہے، پیاسے آ رہے ہیں، پی پی کے جا رہے ہیں، لیکن انہی آنے والوں میں ایک ایسا بھی پیاسا آیا جو اللہ کا ولی تھا، خدا کا محبوب بندہ تھا۔ اس نے جب پانی پی لیا تو پلانے والے سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اس نے عرض کیا حضور میں کچھ مانگوں گا نہیں، جو طبیعت چاہے مجھے عطا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دکھا۔ جیسے اس نے ہتھیلی دکھائی ویسے ہی اپنی انگلی سے انہوں نے ایک لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ ارے پیار سے بولو، ایک لکھ دیا، اور لکھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ ان کا جانا تھا، دوسرے دن سے اس بندے کو روزانہ 1 روپیہ غیب سے ملنے لگا۔ جھوم کے بولیے، 1 روپیہ، 1 روپیہ سے بولو۔ آج کے دور میں 1 روپے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر میں آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ابھی تو چند سالوں پہلے آپ نے 10 پیسے بھی دیکھا ہے، 5 پیسے بھی دیکھا ہے، ادھر نہ ویلو کم ہو گیا ہے، لیکن 1 روپے کا ویلو کتنا زیادہ تھا۔ روزانہ 1 روپیہ ملنے لگا۔ اللہ اللہ، چند دن گزرے، ایک اللہ والا اور آیا پیاسا بن کر، اس نے جب
پانی پیا تو پی کر کے کہا مجھ سے کچھ طلب کر لو. انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی کوئی بندہ آیا تھا, یہی سوال کیا تھا, مگر میں نے کچھ مانگا نہیں, خود سے انہوں نے دیا. کا کیا دیا؟ ہتھیلی دکھا دیا. ولایت کی نظر سے دیکھا کہ 1 لکھا ہے. اس بندے خدا نے بازو میں 0 لکھ دیا اور چلا گیا. دوسرے دن سے اس کو 10 روپے ملنے لگے. پیار سے بولو, ارے جھوم کے بولو, مچل کے بولو. 10 روپے ملنے لگے. ابھی تھوڑے دن گزرے تھے, روزانہ پانی پلا رہا تھا, مگر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اللہ کے ولی کا اور گزر ہوتا ہے. اس نے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے ہتھیلی دکھا دی. ولایت کی نظر سے اس نے دیکھا کہ 10 لکھا ہوا ہے. محبت کے عالم میں غوطہ زن ہو کر اس نے 1 0 کا اور اضافہ کیا, چلتا بنا. دوسرے دن سے اس کو 100 روپے ملنے لگے. حالات ایسے بنے. چوتھی مرتبہ بھی یہ نوبت آ گئی. اللہ والا آیا, پانی پی کر کچھ دینا چاہا, ہتھیلی دکھا دیا, 1 ہے, بازو میں 2 0 ہیں. اس نے محبت کے عالم میں غوطہ زن ہو کر 1 0 اور بڑھا دیا, چلتا بنا. تیسرے ہی دن سے اس کو روزانہ 1000 روپے ملنے لگے. حضرات, کبھی کبھی انسان کو ترقی ہضم نہیں ہوتی. آپ لوگوں میں, ہم لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پچھلے زمانے کو بھول جاتے ہیں, غریبی والے زمانے کو بھول جاتے ہیں. نیا نیا پیسہ جب آتا ہے نا تو بستی میں کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں. بائک ایسے چلائے گا کہ کسی کی مرغی آ جائے, چاہے کتا آ جائے, کہ کسی کے گھر کا بچہ آ جائے. پاؤں ٹوٹے تو ٹوٹے, ہاتھ ٹوٹے تو ٹوٹے. اگر کوئی کہہ دے کہ دھیرے چلاؤ, کا راستے سے ہٹا کر کے رکھو, چلنے کے لیے دھیرے چلاؤ کہ زور سے چلاؤ, اس میں تمہیں کیا آپتی ہے؟ حضرات, کل تک ہمارے یہاں بڑوں کو دیکھ کر سلام کیا جاتا تھا. آج خدا نے کسی کو تھوڑی سی ترقی دے دی تو دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا, میں کیوں سلام کروں, کیا مجھ کو لوگ سلام نہیں کریں گے؟ حالات ایسے بنے. مگر اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ترقی کے زینے پر چڑھنے کے باوجود پچھلے دن کو بھولتا نہیں ہے. جو پچھلے دن کو نہیں بھولتا ہے وہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے, وہ اونچائی کی طرف بڑھتا ہے. اور جو اونچائی کی طرف بڑھ کے پچھلے دنوں کو بھول جاتا ہے, وہ اونچائی سے جب گرتا ہے تو اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اس لیے ہمیشہ اوپر کے جانب بڑھتے ہوئے بولو پیچھے کے جانب بھی دیکھا کرو. مگر وہ پانی پلانے والا جب روزانہ اس کو 1000 روپے ملنے لگے تو اس نے پانی پلانا بند کر دیا اور دوسرے ہی دن سے اپنے گھر پہ جا کے آرام سے ٹھاٹ مار کے زندگی گزارنے لگا. چنانچہ روزانہ 1000 روپے مل رہے ہیں. اب پانی پلانے کی ضرورت کیا ہے, پانی پلانا بند کر دیا. 1000 روپے روزانہ اس کو مل رہے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد اسی راستے سے گزرنے والا وہ اللہ کا ولی گزرا تھا جو پہلی مرتبہ آیا تھا اور 1 لکھا تھا. اس نے پوچھا تھا وہ پانی پلانے والا کہاں گیا. لوگوں نے کہا حضور اس کو روزانہ 1000 روپے مل رہے ہیں, وہ کیوں پانی پلائے گا, اس نے پانی پلانا بند کر دیا ہے. آیا تھا ان کو جلال, غصے میں آئے تھے اور کہا تھا اس کے گھر مجھ کو لے چلو. چنانچہ اس کے گھر جب اس کو پہنچایا گیا اس نے دیکھا تھا, دیکھ کر کے پوچھا تھا ہتھیلی تیری دکھا. جب اس نے ہتھیلی دکھائی تھی اور کہا تھا نادان تو پانی پلا رہا تھا, تیرے ساتھ برکتیں تھی, پانی تو نے پلانا بند کر دیا, یہ سوچ کر کے کہ 1000 روپے روزانہ مل رہے ہیں. جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا لینا بھی جانتا ہے. اگر تو نے پانی پلانا بند کیا ہے تو تجھ سے میں ناراض ہوں, ہتھیلی دکھا. جیسے اس نے ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے جو پہلے 1 لکھا تھا اس 1 پر انہوں نے انگلی چلا دیا اور جیسے انگلی چل گئی تو 1 مٹ گیا. حضرات 1 کا مٹنا تھا, اب دوسرے دن انتظار کر رہا ہے. 1000 تو بہت بڑی رقم ہے, 900 روپے دینے والا کوئی نہیں. 900 روپے تو بہت بڑی بات ہے, 800 700 600 دینے والا کوئی نہیں. 600 تو بہت بڑی بات ہے, 500 400 300 200 100 دینے والا کوئی نہیں. 100 تو بہت بڑی چیز ہے, 90 80 70 60 50 40 30 20 دینے والا کوئی نہیں. 20 تو بہت بڑی چیز ہے, 10 روپے دینے والا کوئی نہیں. 10 روپے تو بہت بڑی چیز ہے, 1 روپے دینے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بازو میں 3 0
تو زیرو کا کوئی وقار نہیں ہے، زیرو کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرات اگر اس بات کو سمجھ لیا ہے تو سنیوں سخاوت حسین برکاتی کے پاس آؤ، ایک میسج لے جاؤ۔ سنی نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مگر یہ سب عمل ہے، عمل سے پہلے عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول نہیں تو نماز کا کوئی اعتبار نہیں، عشق رسول نہیں تو روزے کا کوئی اعتبار نہیں، عشق رسول نہیں تو حج کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے غوث و خواجہ کے ماننے والوں، تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں، مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے، روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے، حج کا بھی ثواب مل رہا ہے، زکات کا بھی ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ تم نے عشق رسول کو بچا کے رکھا ہے۔ عشق رسول سلامت ہے، سب سلامت ہے، عشق نبی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کہتے ہیں، دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، تمہارا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، نبی کے روزے پر پہنچ جائے۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو تو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، آواز آئی ہمیں اے رضا، تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ جھوم کے ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا ماوانا ملجانا محمد والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج میں یہاں ٹھہر کے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سنی عشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن سنی عملی میدان میں بہت پیچھے۔ تمام نیازیں، تمام فاتحہ خوانی، تمام آراس، تمام محفلیں خوب ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر عشق رسول کی بات آئے تو آگے ہے اور اعمال حسنہ کی بات آ جائے تو مسلمان پیچھے ہے۔ میں آج کے اس منبر شریف سے ایک میسج دوں گا کہ جو لوگ صرف نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نمازی بناتے ہیں اور کہتے دیکھو وہ ڈاکٹر صاحب نمازی بن گئے، تم نہیں بن سکتے۔ تو آدمی سوچتا ہے اتنا پڑھا لکھا ڈاکٹر جب نمازی ہے تو میں کیوں نہ بنوں۔ دیکھو وہ پروفیسر صاحب نماز پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے۔ تو آدمی سوچتا جب پروفیسر کالج کا نماز پڑھتا ہے تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ دیکھو وہ انجینئر صاحب نماز پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے۔ آدمی سوچتا ہے انجینئر جب پڑھ رہا تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نمازی تو بن جاتا ہے، دیکھنے میں ہاتھ میں تسبیح کے دانے تو آ جاتے ہیں، چلے پہ چلہ بھی ہوتا ہے، اور تبلیغ کے لیے 40 دن کے چلے میں بھی نکلتے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی کسی بھی سنی عالم کو آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا فلاں نماز پڑھتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے، فلاں نماز پڑھتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے، فلاں نماز پڑھتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے۔ اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نماز پڑھے گا تو جس دن پروفیسر چھوڑے گا تو یہ بھی چھوڑ دے گا، جس دن انجینئر چھوڑے گا تو یہ بھی چھوڑ دے گا، جس دن ڈاکٹر چھوڑے گا تو یہ بھی چھوڑ دے گا۔ اس لیے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نہیں، حقانیت کی بنیاد پر نماز اور قرآن کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسلامی لباس کی تبلیغ کرتے ہوئے، عورتوں کو نقاب اور حجاب کی بات بتاتے ہوئے، ماں باپ کا ادب و احترام بتاتے ہوئے سخاوت حسین برکاتی آج اعلان کرتا ہے دیکھا دیکھی کی بنیاد پر نہیں، حقانیت کی بنیاد پر۔ اگر تم مسلمان ہو تو اسلامی قانون کو اپنا لو، اس لیے کہ اسلام کا قانون یہ بغداد کے غوث کے گھر کا نہیں ہے، اجمیر کے خواجہ کے گھر کا نہیں ہے، یہ بریلی کے امام محمد رضا کے گھر کا نہیں ہے، یہ دھام نگر کے مجاہد ملت کے گھر کا نہیں ہے۔ اسلامی قانون اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے اور آمینہ خاتون کے لگتے جگر کا لایا ہوا قانون ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ آج ہمارے یہاں اسلامی قانون کی جب بات آئی ہے،
ایک معاملہ خوب زوروں پہ ہے کہ اسلامی عورتوں کے سروں سے ان کے دوپٹے کو کھینچ دو تاکہ اسلامی گھروں کی بیٹیوں کا سر کھل جائے اور پورے ہندوستان میں جیسے دوسری قوم کی بیٹیاں ننگے سر چلتی پھرتی ہیں یہ مسلم گھر کی بہو بیٹی بھی ننگے سر چلے. ان کے جسم سے لباس کو اتار دو, نقاب کو کھینچ لو, حجاب کو ہٹا دو. آج کرناٹک میں ایک معاملہ زور پکڑا, ہائی کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا. کرناٹک کی بو ملی اتر پردیش والوں کو, وہاں بھی 2-4 اسکول اور 2-4 کالج کے ذمہ داروں نے قانون میں بدلاؤ لانے کی کوشش کی. تھوڑی سی خوشبو پھیلی راجستھان تک. راجستھان کے کچھ کالجز کے ذمہ داروں نے بھی نقاب اور حجاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی. مغربی بنگال میں آپ ہو ہم ہیں, مت سمجھنا کہ ہم لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں گے, اس لیے کہ 34 برس کی گورنمنٹ جب نہیں رہی, یہ 15 برس کی گورنمنٹ کب تک رہے گی آپ اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہو. گورنمنٹ تو آتی اور جاتی ہے, 34 برس والا بھی چلا گیا, یہ 15 سال والا بھی آج نہیں کل نہیں پرسوں چلا جائے گا. اس کے بعد کون سی گورنمنٹ آئے گی یہ اللہ بہتر جانے. حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. میرے بزرگ جو بیٹھے ہوئے بوڑھے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی عمر آخری دور تک پہنچ گئی ہے, لیکن فکر ہمیں ان بچوں کی ہے, فکر ان بچیوں کی ہے. یہ بچے اور بچیاں آنے والے وقتوں میں اس ہندوستان میں کیسی زندگی گزاریں گے. کہیں ہماری مسجدوں میں تالے نہ لگ جائے, کہیں ہمارے مدرسوں میں تالے نہ لگ جائے. آسام کا چیف منسٹر کہتا ہے میں نے 189 مدرسوں کو بدل کر کے اسکول بنا دیا کہ قرآن کی تعلیم پر پابندی لگاؤ, حدیث کی تعلیم پر پابندی لگاؤ, فقہ کی تعلیم پر پابندی لگاؤ, صرف اور نحو کی تعلیم پر پابندی لگاؤ. پڑھانا ہے تو ہسٹری پڑھاؤ, پڑھانا ہو تو جغرافیہ پڑھاؤ, پڑھانا ہو تو سائنس پڑھاؤ, پڑھانا ہو تو انگلش اور بنگلہ پڑھاؤ. حالات ایسے بن رہے ہیں, مدرسوں میں تالے لگ رہے ہیں, مسجدوں کے گیٹ پہ تالے لگ رہے ہیں. حالات ایسے بن رہے ہیں, ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا جا رہا ہے, نقاب پہن کر کے سر پہ اور چہرے کو باندھ کر کے اسکول جانے والی لڑکی کو راستے میں اوباش لڑکے چھیڑخانی کر رہے ہیں, کوئی پیچھے سے ڈھیلا پھینک رہا ہے. پولیس محکمے میں ہماری بچی جا کے جب کوئی FIR یا شکایت درج کرانے کے لیے پہنچتی ہے تو پولیس محکمے کا افسر کہتا ہے اپنے چہرے کو کھول دو, نقاب اتار دو, تب تمہارا FIR درج ہوگا. حالات کب انگڑائی لیں گے؟ ایسے ماحول میں کیا کیا جائے کہ ہماری قوم بچ سکے, کیا کیا جائے کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ رہ سکے؟ اس لیے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے بوسینیا کو لوٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے افریقی کنٹریز کو برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی برما جیسے ملک کے 7 سے 8 لاکھ مسلمان ظالم حکومت کے نرگے سے بچتے ہوئے سمندر کا سیلاب کر کے بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ان کی جان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, بہو بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی, عزتیں نیلام ہو رہی تھی. اس لیے فکر کرو, صرف کما کر کے کھا لینا یہی سب کچھ نہیں ہے, بلکہ دین کی بقا, مذہب کی بقا, شریعت کی بقا, قانون اسلام کی بقا یہ سب سے اول درجہ ہے. میں سلام کرتا ہوں ان بیٹیوں کو جن بیٹیوں نے کرناٹک کی دھرتی پر رپورٹر کے سامنے آ کر بیان دیا تھا. جب رپورٹر اور چینل والے نے پوچھا تھا تمہیں کتاب چاہیے یا حجاب چاہیے, تو میرے گھر کی بیٹی بول رہی تھی کہ مسلم ہونے کے ناطے مجھے کتاب بھی چاہیے, مجھے حجاب بھی چاہیے. جو کتاب بغیر حجاب کے ملے اس کتاب کو لینے والی نہیں ہو. ہاں کتاب لوں گی اور حجاب بھی لوں گی, اس لیے کہ ہندوستان کا سنویدھان جو ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے قیادت میں بنایا تھا کہ ہر ریلیجن کو, ہر دھرمک کو اس ہندوستان میں اپنے دھرم کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. تو مسلمان اس ملک میں جو ہے بھیک میں ان کو ملک نہیں ملا, یہ ملک تمہارا نہیں ہے. تم تو 5 سال 10 سال کے بعد کرسی سے اتار دیے جاؤ گے, لیکن 800 برس سے میرا خواجہ اجمیر کی نگری میں جو راج کر رہا تھا آج بھی راج کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک راج کرتا رہے گا.